تو سب سے پہلا سٹیپ جو حزقیہ کی لائف ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے، حزقیہ نے جب یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر اس نے اپنی حالت کو چینج کیا۔ اس نے کہا میں بادشاہ نہیں ہوں، اگر بادشاہ ہے تو وہ خداوند زندہ خدا ہے، میں اس شاہی لباس کو اتارتا ہوں۔ یاد رکھیے آپ کے گھر میں اگر مشکلات ہیں، اگر مشکلیں ہیں تو خداوند کے حضور میں آ کر کہے حل مشکلات تو ہے، تو ہی میرے لیے سب کچھ کرے گا، میری اکڑ میرے لیے کچھ نہیں، میرا تکبر، میرا علم، میرا پیسہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اور دنیا میں ہزاروں لوگوں کی ایگزامپلز ہیں جن کا پیسہ ان کے پاس پڑا رہ گیا لیکن ان کی بیماری کا علاج ان سے نہ ہو سکا۔ دنیا میں ایسے بتیرے لوگ ہیں جن کے پاس ان کا اسلحہ پڑا رہ گیا لیکن وہ اسلحہ ان کو بچا نہ سکا۔ لیکن اگر بچانے والی ذات ہے تو وہ خدا کی ہے، اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ حزقیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی آرمی کے ساتھ لڑوں گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کر دوں گا اگرچہ ہماری آرمی تھوڑی ہے لیکن ہم پھر بھی لڑیں گے۔ اس نے کہا میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا۔ آمین۔ خداوند کے گھر میں گیا اور اس نے بزرگوں کو ٹاٹ بھی اڑایا، دوسروں کو بھی انسپائرڈ کیا، اور انہوں نے یسایہ نبی کو کہتا ہے کہ یہ پیغام دو کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اور جو حزقیہ ہے اس کی دعا میں پڑھنا چاہتا ہوں 14ویں آیت سے۔ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے وہ نامہ لیا یعنی خط لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور میں پھیلا دیا۔ اس نے وہ نامہ لیا اور اس کو خداوند کے حضور پھیلا دیا اور بڑی خوبصورت اس نے دعا کی۔ حزقیہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی کہ اے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے اور تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ سخیرب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے، سن لے۔ اے خداوند اسور کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کر دیا۔ کہتا حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے ملکوں کو تباہ کیا، لیکن حزقیہ کہتا ہے اس بات سے میں خائف نہیں کہ انہوں نے ملکوں کو تباہ کیا ہے، کیونکہ وہ ان کے دیوتاؤں کو، ملکوں کو بھی تباہ کیا، ان کے دیوتاؤں کو بھی آگ میں ڈالا کیونکہ وہ خدا نہ تھے لیکن بلکہ آدمی کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لے کہ تو ہی اکیلا خداوند خدا ہے۔ اس نے کہا انہوں نے در حقیقت میں قوموں کو تباہ کیا، ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈال دیا کیونکہ وہ خدا نہیں تھے، لیکن تجھ خدا کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ یاد رکھے نہ ہمارے خدا کو کوئی چھو سکتا ہے اور نہ اس کے لوگوں کو کوئی چھو سکتا ہے۔ اس نے کہا اسرائیل میرے آنکھ کی پتلی ہے، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہماری دعا کیسی ہے؟ حزقیہ کے اندر جو ایمان ہے، جس بنیاد پر وہ دعا کر رہا ہے، وہ بنیاد یہ ہے کہ ہمارا خدا معبودوں میں سب سے بالا تر ہے اور قوموں کے معبود
جو لوگ ہلاک ہو گئے ان کا خدا سو رہا تھا، ان کا خدا بت تھا، وہ آگ میں چلا گیا، لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ اگر ہمارا خدا زندہ ہے، اگر ہمارا خدا زبردست ہے، تو پھر اسور کی فوج ہمیں برباد نہیں کر سکتی۔ نشہ بازی ہمارے گھرانوں کو برباد نہ کر سکے گی، گناہ ہمارے گھرانوں کو برباد نہیں کر سکے گا، بلکہ گناہ کو برباد کرنے کے لیے خداوند نے اپنا لہو بہا دیا ہے، اور اس کے لہو کی قدرت سے ہمارے گھرانے پاک اور صاف کی